شکر یہ بہت بہترین چیز ہے. آئیے ناشکری کا کیا انجام ہوتا ہے واقعہ لیتا ہوں. چل ایک واقعہ حدیث سے ہم لیتے ہیں. پہلا واقعہ حدیث کے اندر آتا ہے. حدیث کافی طویل ہے لیکن ہم اس کو دیکھیں گے. صحیح بخاری کی روایت ہے, صحیح مسلم میں بھی آتی متفق علیہ, تاکہ ہم اللہ کے شکر گزار بندے بنیں. آئیے حدیث اس طرح سے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں 3 لوگ تھے. ایک کوڑی, ایک گنجا جس کو بال نہیں تھے, اور ایک اندھا جس کو آنکھ نہیں تھی. تینوں کو اللہ نے ایک ایک نعمت چھین لی تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمانا چاہا. چلو آزما کے دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں جب ان کو ہم نعمتیں دیتے ہیں. جو میں نے اوپر کہا نا, شکر نہ صرف ابھی جو نعمت ہے اس کو باقی رکھیں گا, آنے والی نئی نعمتوں کا باعث بنے گا. اور ناشکری آج کی نعمتوں کو بھی زوال میں ڈالیں گی, کل کی دنیا خراب ہوں گی, آخرت بھی خراب ہوں گی. تو اللہ نے سوچا ان کو آزماتے ہیں. ایک فرشتہ بھیجا. سب سے پہلے فرشتہ کوڑی کے پاس آیا. کوڑی, ایک جس کی جلد خراب تھی, ایک جس کے بال نہیں تھے, اور ایک جو ہے جو اندھا تھا. تو وہ جس کی جلد خراب تھی اس کے پاس آیا اور کہا تجھے کیا چاہیے؟ تو اس نے کہا مجھے کیا چاہیے ہوگا, بس اچھی جلد, خوبصورت جیسے لوگوں کی ہوتی ہے. چونکہ کوڑ سے کیا ہوتا ہے, اتنے وائٹ ہو جاتے ہیں ایکسٹرا کی آدمی پریشان ہو جاتا ہے. جیسے لوگوں کی خوبصورت جلد ہوتی ہے, اگر مجھے مل جائے تو بس یہی کافی. فرشتے نے کہا اور کچھ دنیا کے اندر تجھے کون سا جو مال پسند ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے جو ہے اونٹوں کا مال پسند ہے. تو اس کو ایک اونٹنی دے دی جو حاملہ تھی. وہ چلا گیا لے کے, اس کا جسم اچھا ہو گیا, بیماری ختم. اونٹنی وہ بھی حاملہ, اس نے بچے دی. اتنے اونٹ ہو گئے اس کے کہ 2 پہاڑوں کے بیچ میں فل, اتنا مالدار ہو گیا. یہ تو اس فرشتے نے برکت کی دعا دے کر گیا اس کو. اس کے بعد فرشتہ گنجے کے پاس پہنچا, اس کو بال نہیں تھے. جا کر کہا کیا چاہیے تجھے؟ تو اس نے کہا اور کیا چاہیے؟ مجھے بالوں کی نعمت چاہیے تاکہ لوگوں کے جیسا دکھو. کہا دیا, عطا کر دیا تجھے. اور تجھے مال میں کیا پسند ہے دنیا کے؟ تو کہا گائے بڑی پسند ہے. تو کہا ٹھیک ہے, ایک حاملہ گائے دے دی, برکت کی دعا دے دی. وہ گائے اتنی بڑی حدیث میں آتا ہے کہ 2 پہاڑوں کے بیچ میں ہوگی. مطلب 2 ماؤنٹینز ہوتے ہیں نا, مطلب اتنی زمین جائیداد ہوتی ہے نا, 2 لوگوں کے پہاڑ ہے ان کی کھیتوں کے اندر, 2 پہاڑوں کی خوب زمین جائیداد بھی اور گائیں بھی. اس کے بعد تیسرے کے پاس گیا جو اندھا تھا. اس سے کہا تجھے کیا چاہیے؟ تو اندھے نے کہا کیا چاہیے؟ دنیا دیکھنا چاہتا ہوں, اور کیا ہے اس سے زیادہ اور کیا نعمت ہوگی. اس کو فرشتے نے دعا کی, اس کو آنکھیں آ گئی. کہا اور کیا چاہیے؟ تو کیا تجھے مال میں کیا پسند؟ کہا بکریاں. ٹھیک, بکریاں دے دی. اس کی بکریاں بھی خوب بڑھ گئی 2 پہاڑوں کے بیچ. اب اللہ نے پھر اس فرشتے کو ایک زمانہ دراز بعد بھیجا, جبکہ لوگ بھی بھول گئے ان کے حال کیا تھے, اور یہ خود بھی مست ہو گئے اور ناشکری میں, شکر میں نہیں ناشکری میں. فرشتہ آیا, غریب بن کر آیا, اور کہا مجھے کچھ دے دو, ایک اونٹ دے دو سفر کے لیے. کس کے پاس آیا وہ پہلے؟ وہ کوڑی کے پاس آیا. ایک اونٹ دے دو سفر کے لیے, میں بہت پریشان حال ہوں. تو وہ کہتا نہیں یہ سب میں نہیں دے سکتا, بہت محنت سے کمایا میں نے یہ سب چیزیں. اس نے کہا کیا تم کوڑی نہیں تھے؟ اللہ نے تم کو شفا دی؟ ہاں, کوئی کوڑوڑ نہیں, یہ تو باپ داداؤں سے آنے والی جائیداد ہے میری, یہ اونٹ وونٹ سب میرے اور محنت کا نتیجہ ہے, اور کوڑوڑ کچھ بھی نہیں تھا مجھے, ایسا کوئی حقیقت نہیں تھی ایسی. تو اس فرشتے نے کہا, جب اس نے یہ کہا کہ مجھے کوئی کوڑوڑ نہیں تھا, میں تو اچھا انسان تھا, اس نے کہا کہ اللہ تجھے اسی حالت پہ لے جائے, میں بدوا دیتا ہوں تجھے جس حالت پر تو پہلے تھا. میں آزمائش تھا تیرے لیے, اللہ نے مجھے بھیجا تھا کہ تجھے آزماؤں. میں نے تجھے اونٹ دے کر گیا تھا, ایک اونٹنی, اور اب آزمائش میں تو ناکام رہا اور اس نے بددعا دی. اللہ تعالیٰ نے اس کو واپس کوڑ دے دیا اور اس کے پورے جانور چھین لیے. اس نے کیا غلطی کی تھی؟ ایک اللہ کی حمد و ثنا شکر بجا نہیں لایا. دو اپنی حالت کا اعتراف نہیں کیا نا, میں تھوڑی کوڑی تھا, کون بولا آپ کو؟ اب کوئی آئے سمجھ لیجئے کہ آدمی کے پاس اللہ نے بہت دیا ماشاءاللہ, کیا زمانہ تھا تمہیں, ایک بات گاؤں میں کام, فالتو باتیں مت کرو, باپ دادا نظام کے دور میں فلاں تھے, یہ تھے جاگیردار فلاں. ارے یار کل تو تم کھیتوں میں جو بٹے کیا کیا کاما کرتے تھے وہاں, ارے کچھ نہیں خاندانی ہمارا فلاں ہے. آپ نے اعتراف نہیں کیا کہ ہاں میں ایسے ہی تھا, اللہ نے مجھے یہاں پہنچا دیا. ارے کل تک تو ہم جو گوبر اٹھاتے تھے جانوروں کا, آج اللہ نے دیکھو کہاں پہنچا. اعتراف کرنا چاہیے اللہ کی نعمتوں کبھی بھی کہ ہاں ایسے ہی تھے ہم, صحیح بات ہے, آج اللہ نے یہاں پہنچا دیا, اس میں کوئی وہ نہیں. ہاں واقعی میں ہم بہت غریب تھے, بہت مانگ کر کہا ہم نے, لیکن آج اللہ نے یہاں پہنچا دیا. اعتراف نہیں کیا. ارے باپ دادا کی حدیث میں الفاظ, اس نے کہا یہ سب کچھ باپ دادا سے اور میری محنت سے ہے, مطلب میں کبھی کوڑی ووڑی کچھ تھا ہی نہیں, سب کچھ ایسی تھا فٹ ایک دم سب. تو فرشتے نے کہا اگر تو نے جھوٹ بولا ہے تو تجھے تیری پہلی حالت پر اللہ تعالیٰ لوٹا دے. پھر وہ گنجے کے پاس چلا گیا, گنجے کے پاس گیا اور بالکل وہی اسٹوری ریپیٹ کیا, میں پریشان حال ہوں, میں مسافر ہوں, کچھ مجھے دو, کچھ مال دو, کچھ روپیہ دو, کچھ پیسہ دو, ایک گائے دے دو, تم کو اللہ نے اتنا دیا, تم تو گنجے تھے نا پہلے, اللہ نے نعمت دی. دو ہاں کوئی گنجا ونجا نہیں, یہ حسین بال تو میرے پہلے سے ہے. اس نے کیا بول رہا ہے, یہ بال تو میرے پہلے سے ہے, میں کوئی گنجا ونجا نہیں تھا.
ٹھیک ہے, اور یہ میری محنت کی کمائی یہ گائے. اس نے کہا میں تجھے بددعا دیتا ہوں, اللہ تجھے اسی حالت پہ کر دے جس حالت پر تو پہلے تھا. گئی اسی گائے اور بال پھر چلے گئے, گنجا ہو گئے. اس کے بعد تیسرے کے پاس گیا, جا کر کہا کہ مجھے کوئی ہیلپ کرو تو ایک بکری تو بھی دے دو, کیا تم اندھے نہیں تھے, اللہ نے تم کو آنکھیں دی؟ تو اندھے نے کہا ہاں تم نے سچ کہا, میں اندھا تھا, اللہ نے مجھے آنکھیں عطا کی ہے, یہ اللہ کا فضل ہے. اور تمہاری حالت بھی کچھ میری جیسی دکھ رہی, تم بھی پریشان حال لو جو بکری تم کچھ بکریوں میں چاہیے لے کے چل جاؤ, اس لیے کہ میری بھی حالت تمہارے جیسی کسی زمانے میں ہوا کرتی تھی. تو اس فرشتے نے چونکہ اس نے شکر ادا کیا نا اللہ کا, ایک تو کہا ہاں میں اندھا تھا, یہ نعمت میرے پاس نہیں تھی, یہ پھر بکریاں وغیرہ سب اللہ کا فضل ہے, جو کچھ چاہتا ہے سو لے لو, میں تمہیں نہیں روکوں گا. فرشتے نے کہا میں محتاج نہیں ہوں, میں فرشتہ ہوں, اپنی بکری اپنے پاس ہی رکھو. اللہ تعالیٰ نے تم 3 آدمیوں کو آزمایا تھا, اللہ تجھ سے جو خوش ہو گیا, مطلب اللہ تجھ سے خوش ہو گیا ہے, اور تیرے جو ہے دونوں ساتھیوں کو اللہ نے کوڑی کو کوڑ دے دیا, گنجے کو پھر گنجا کر دیا, اور ان سے ناراض ہو گیا. تو شکر ادا کرنا بہت ضروری ہے. 3 آدمیوں نے, جس میں 2 نے ناشکری کی, واپس وہی حالت پہ چلے گئے, بیک ٹو سمجھو جہاں تھے, اور یہ آگے بڑھ گیا, فارورڈ ہو گیا, چونکہ احسان کا کہا ہاں 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 احسان تھا اللہ کا یہ, اور اس نے احسان کا بدلہ بھی دیا لوگوں کی, میری بھی حالت ہے تمہاری اس لو لو یہ لو. ٹھیک ہے, بہت سی بار ہوتا ہے لوگ ایک حالت سے گزرتے ہیں, لیکن عجیب بات ہے اس فیس کو زندگی کی بھول جاتے ہیں, بھول جاتے ہیں, معلوم بھول جاتے اس سینس میں کہ میں غریب تھا, دھکے کھاتا تھا لوگوں کے, آج اللہ نے مال دیا تو کسی غریب پہ احسان نہیں آتا, مارو اس کو. وہی ریپیٹ کرتا ہے ہسٹری جو خود کے ساتھ ہوا تھا. کم از کم اس غریب نے تو یاد رکھنا نہیں, میرے جیسے ہی آدمی یار, میں ایسی تھا کسی زمانے میں, میں تو اس کی ہیلپ کر کے رہوں گا, کوئی کرو مت کرو, میں جانتا ہوں اس کا دکھ, اس کی تکلیف, اس کا درد کیا ہے. نہیں ہوتا ہم کا احساس. ہم جب بھی اپنی حالت سے نکلتے, اللہ رحم کرے مسلمانوں پر, غربت سے اللہ نکالتا ہے اور بادشاہت پہ لے جاتا ہے. ایسا کبر, ایسا تکبر, اور ایسا بتاتے ہیں کہ 10 نسلوں سے یہ حالت میں تھے, آپ دیکھیے اللہ انہی کی زندگی پھر ذلیل کرتا ہے اور ان کو بھکاری بنا دیتا ہے. آپ کو ضروری نہیں فرشتہ آئیں گا اس کے لیے, اللہ تعالیٰ حالات کو تبدیل کر دیں گے. مالدار سے مالدار کو فقیری کی زندگیاں گزارتے ہوئے آپ دیکھیں گے. شکر ادا کرنا بہت ضروری ہے, نعمت کو باقی رکھنے کا اصول ہے. شکر ادا کرو, نعمتوں کو باقی رکھو, ناشکری کرو, نعمتوں کو ضائع کرو, جو ہے وہ بھی اور آنے والی بھی. شکر ادا کرو, جو ہے اس کو بھی پرزرو کرو, اور آنے والی نہیں لیتے جاؤ, یہ اصول ہے.